تاکہ میرا یہ ٹاپک مکمل ہو جائے. آپ نے تو سانس میں بدبو کا ہونا، اسمیل کا ہونا آپ کو مزاج کے خلاف تھا، اس لیے کبھی کچی پیاز اور لہسن کا استعمال ہمیشہ ناپسند کیا. کھانے پینے کی چیزوں کو ڈھانپنے کا حکم دیا آپ نے. کوئی نیا کھانا سامنے آتا تو کھانے سے پہلے اس کا نام معلوم فرماتے. اس کے بعد ذوق کے اس نفاست کے ساتھ ساتھ، یعنی جہاں پر ہم یہ ساری باتیں سن رہے ہیں تو ہم شاید میرے ذہن سے اور آپ کے ذہن سے یہ بات بھول چکی ہوگی کہ اکثر اوقات آپ کا فقر و فاقہ کے عالم میں ہی گزرا ہے. آپ کا وقت کھانے سے زیادہ بھوکے رہنے میں گزرا ہے. اللہ اکبر. اور آپ نے اپنے کھانے کے بارے میں کیا فرمایا کہ میرا کھانا پینا ایسا ہے جیسے اللہ کے کسی بندے کا ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنے اٹھنے بیٹھنے کے بارے میں بھی بتائی تھی یہ بات کہ میں اسی طرح اٹھتا بیٹھتا ہوں. تو آپ کا اٹھنا اور بیٹھنا کیسا تھا؟ آپ کے نشست اور برخاست. آپ کبھی اکڑو بیٹھتے، کبھی دونوں ہاتھوں کو اپنے زانوؤں کے گرد حلقہ بنا کر، یعنی دونوں گھٹنوں کو اپنے حلقے میں لے کر بیٹھ رہتے تھے. کبھی ہاتھوں کے بجائے کپڑے یا چادر وغیرہ کو لپیٹ لیتے تھے. بیٹھے ہوئے ٹیک لگاتے تو عام طور پر الٹے ہاتھ پہ لگاتے تھے. بیٹھے ہوئے ٹیک لگاتے تو عام طور پر الٹے ہاتھ پر لگاتے تھے. فکر یا سوچ کے وقت بیٹھے ہوئے زمین کو لکڑی سے کریدتے. سونے کے لیے یعنی نیند کے لیے سیدھی کروٹ سوتے اور دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر داہنا رخسار رکھ لیتے. رائٹ ہینڈ انڈر رائٹ چیک. ٹھیک ہے نا؟ اس طرح سب کو پتہ ہے. آپ کو پیٹ کے بل اوندھے لیٹنا سخت ناپسند تھا. آپ اسے منع فرماتے تھے. ایسے یعنی تاریک گھر میں، ڈارک ہوم میں سونا آپ پسند نہیں کرتے تھے جس میں چراغ نہ جلایا گیا. کھلی چھت پر جس کے پردے کی دیوار نہ ہو سونا اچھا نہیں سمجھتے تھے. وضو کر کے سونے کی عادت تھی اور سوتے وقت مختلف دعائیں پڑھنے کے علاوہ آخری 3 سورتیں سورہ اخلاص اور معوذتین پڑھ کر بدن پر دم کرتے تھے. ہم لوگ کرتے ہیں دم. ہم میں سے کون ہیں جو بستر کو جھاڑ کے، یعنی آپ کا کہ یہ بھی معمول تھا نا کہ آپ بستر کو اپنے لیٹنے سے پہلے آپ تھوڑا سا جھاڑ لیا کرتے تھے. اور میڈیکلی پروو ہے نا یہ بات کہ ڈیڈ سیل جو بیڈ کے اوپر پڑے ہوتے ہیں اگر اس کو نہ جھاڑا جائے تو آپ کی باڈی میں دوبارہ داخل ہو جاتے ہیں جب آپ اسی کے اوپر سوتے ہیں. تو یہ کرنا ضروری ہے. آپ کے تمام چیزوں کے اوپر، سنتوں کے اوپر عمل کرنا آپ کو اور ہمیں اللہ کا بندہ بھی بناتا ہے، اور آپ کو اور ہمیں صحیح فکر بھی عطا کرتا ہے، اور آپ کو اور ہمیں صحت بھی عطا کرتا ہے. یہ ہے اصل بات جو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے ان تمام باتوں میں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بڑے بڑے کام کرتے تھے وہاں پہ چھوٹے چھوٹے جن کاموں کو ہم چھوٹا سمجھ کے اور تھک کر اور پتہ نہیں کیا سمجھ کے ہم چھوڑ دیتے ہیں، ان کاموں کا خاص اہتمام کیا کرتے تھے. یا جن کاموں کو بعض اوقات ہم سننے کے بعد شروع کر لیتے ہیں لیکن پھر بھول جاتے ہیں، ان کاموں کو آپ نے کبھی نہیں، جس کام کو آپ نے فکر اور توجہ کے ساتھ شروع کیا آپ نے پھر اس کو کبھی نہیں چھوڑا. تو یہ اصل بات ہے کہ میرے طبیعت کے اندر شریعت اور اللہ کی پسند کی عادتیں ایسی پیدا ہو جائیں کہ پھر وہ میری زندگی کی عادت بن جائے، اس کے بغیر ہمیں چین نہ پڑے، اور غیر شعوری طور پر انکانشیسلی بھی ہم وہ کام کر جائیں. یہ تو ضرور ہے کہ اللہ کا ذکر اور اللہ کی عبادت اور شریعت کے مطابق زندگی میں انسان شعوری طور پر حاضر رہے، دماغ حاضر رہے کہ میں کیوں کر رہی ہوں. لیکن عادت اس کو کہتے ہیں جو غیر شعوری طور پر بھی انسان کبھی حاضر نہ بھی ہو تو عادت ایسی بنی ہو کہ انسان اس کو کر جائے. اس کے بغیر اس کو وضو کر کے سونا آپ شروع کریں، پھر دیکھیں آپ کو بغیر وضو نیند نہیں آتی ہے، حالانکہ سردی بھی ہوتی ہے اور سردی لگتی بھی ہے، لیکن ایک فریشنس جو وضو کرنے کے ساتھ آتی ہے اور اس خوشی کے ساتھ آتی ہے کہ الحمدللہ یہ طریقہ میری نیند کو عبادت بنا دے گا، یہ طریقہ مجھے رات بھر کی نیند میں حفاظت عطا کرے گا، یہ طریقہ میری دعاؤں کی قبولیت کا ہو جائے گا. اس کے جو سارے فائدے ہیں وضو کر کے سونے کے، وہ فائدے پھر آپ کو وضو کرنے پر مجبور کرتے ہیں. تو اگر ہم کبھی نہیں کر سکتے ہیں یا کبھی نہیں کر پاتے ہیں، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہ چھوٹے نہیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو لکھیے گا اپنے پاس. اسی طرح آپ
معوذتین دم کرتے تھے. آپ کی جو رات کے سارے، اب اس وقت تو ہم ساری باتیں نہیں بتائیں گے، لیکن جو باتیں تھوڑی تھوڑی پتہ چل رہی ہیں انشاءاللہ، آپ سورہ ملک پڑھتے، آپ معوذتین پڑھ کے 3 بار دم کرتے. اور دم کرنے کا طریقہ ہم دوبارہ بتا دیں تاکہ آپ لوگوں کو یہ طریقہ بھی صحیح سے سمجھ میں آ جائے کہ معوذتین کو دم کرنے کا طریقہ یہ ہے رات کے وقت میں کہ بسم اللہ کر کے پہلے سورہ اخلاص پڑھی جائے گی، پھر بسم اللہ کر کے قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، دونوں کے درمیان بسم اللہ پڑھی جائے گی. یعنی تینوں صورتیں بسم اللہ کر کے شروع کر کے ایک بار ہو گیا یہ. پھر شروع سے شروع کی جائے گی یعنی سورہ اخلاص سے، پھر سب کے درمیان بسم اللہ پڑھی جائے گی. تو یہ 2 بار ہو گیا. اور پھر 3 بار، یعنی پہلی بار پڑھا ہم نے اور پھر ہاتھوں پہ ہتھیلیوں پہ دم کر کے پورے چہرے سر سے لے کے پیر تک پھیر لیں، پھر دوسری بار اسی طرح کریں، پھر تیسری بار. تو یہ دم کرنا ہوا. سوتے ہوئے ہلکی آواز سے خراٹے لیتے. اور رات میں اگر اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے اٹھتے تو فارغ ہونے کے بعد ہاتھ منہ ضرور دھو لیتے. اسی طرح آپ کی انسانی ضرورتیں، ضرورت کے لیے اس وقت چونکہ وہ ٹوائلٹس گھروں کے اندر نہیں موجود تھے، بیت الخلاء نہیں تھے موجود گھروں کے اندر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگل میں جایا کرتے تھے. آپ جنگلوں میں جایا کرتے تھے. آپ کی مشقت کو ہم دیکھیں. آج کے ماڈرن ایج میں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کیے جاتے تو دنیا میں تبلیغ کا کام کتنا آسان ہو جاتا. ہر انسان کے پاس دوڑ کے جانا نہیں پڑتا. یہ فون، یہ پتہ نہیں ٹویٹر، مکسر، کیا کیا ہے دنیا کی تمام چیزیں، یہ فیس بک، یہ یوٹیوب، یہ سب کچھ لائیو اسٹریم، یہ سب کچھ موجود ہے نا کہ آپ کے ایک فنکشن کو، آپ کے ایک حال کو دوسروں تک پہنچایا جا سکتا ہے، لائیو دیکھا جا سکتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پوری قیامت تک کے لوگوں کے لیے بنا کے نبی پیدا کیا گیا تھا اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے اور زمین کے ہر خطے کے لیے نبی بنا کے بھیجا گیا تھا، تو عقل تو یہ کہتی ہے کہ اس وقت آنا چاہیے تھا، ایسے دور میں ماڈرن ٹیکنالوجی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آنا چاہیے تھا تاکہ آپ کا کام بہت آسان ہو جاتا، آپ کا پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچ جاتا. لیکن اللہ نے چراغوں کے دور کو، اونٹوں کے دور کو اور ایک ایسے دور کو اپنے ربی کے لیے بیسٹ انسان کو پیدا کرنے کا وقت چنا جب زندگی میں نمائشیں تو کم تھیں مگر دل کے اندر اجالے بہت تھے. یعنی دل اتنا، جہاں اندھیرے تھے، اندھیرے دور میں پیدا کیا گیا، لیکن دل ایسا تھا کہ جس کے ڈسٹریکٹ ہونے کے چانسز نہیں ہوتے تھے زیادہ. چھوٹی موٹی ڈسٹریکشنز تو تبھی بھی تھیں اپنے زمانے کے اعتبار سے، کبھی بھی آزمائشیں ختم نہیں ہوئی ہیں، لیکن آج کے جیسا جو مصنوعی ایک آرٹیفیشیل ہر چیز بنی ہوئی ہے ویسا نہیں تھا. سادگی تھی اور سادے لوگ تھے، سادے دل، کہ جس سے محبت کی اس پر مر مٹے اور جو عہد کیا اس کو اپنی جان دے کے بھی پورا کیا. ایک ایسے دور میں آپ کو بہترین، اپنے تبلیغ کے اعتبار سے بہترین دور ملا اور دنیا میں پھیلانے کی ذمہ داری آپ کے بعد آپ کی امت کے اوپر آئی. اب ہمیں بہت آسان دور ملا ہے، میرے لیے اور آپ کے لیے کام بہت آسان ہے، لیکن ہم اس کے باوجود نہیں کر پا رہے ہیں، اس لیے کہ ہم نے اپنا فوکس ہی کچھ اور کر رکھا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں ہم اس کام کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. مرد سمجھتے ہیں ہم کمانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. عورتیں سمجھتی ہیں کہ ہم بچہ پیدا کرنے اور اس کے بعد ان کے لاڈ اور پیار میں ان کو خراب کرنے اور ان کی شادی بیاہ میں خوب زیادہ تماشے مچانے، اسی کام کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں. کیا محرومی ہے، کیا المیہ ہے، واٹ اے ٹریجڈی. تو بہرحال آتے ہیں پھر اس بات کے اوپر طرف اپنے نبی کی اس تکلیف اور اس مشقت کے اوپر کہ دیکھیں آپ کے پاس واش رومس نہیں بنے ہوئے تھے آپ کے گھروں میں. اتنی دور 2-2 میل تک آپ چل کے جاتے تھے اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، اور جب نظروں سے اوجھل ہو جاتے تو پھر آپ ایسی نرم زمین تلاش کر کے بیٹھتے کہ جہاں پر چھینٹیں نہ اڑیں، اور جہاں پر ضرورت کی جگہ پر جب پہنچتے تو پہلے بایاں قدم رکھتے پھر داہنا رکھتے، اور ضرورت کے لیے ہمیشہ جب آپ زمین کے بالکل قریب جب بیٹھنے لگتے تو زمین کے جب بالکل قریب بیٹھ جاتے، قریب ہو جاتے، تب پھر اپنے سطر کے اوپر سے کپڑے ہٹاتے اور کسی ٹیلے وغیرہ کی آڑ ضرور لے لیا کرتے تھے
ضرورت کے لیے ہمیشہ جوتا پہن کر اور سر ڈھانک کر نکلتے. اسی لیے یہاں پر بھی کہا جاتا ہے سر ڈھانکنے کے لیے. ہم کو اس کے بارے میں ابھی محل نظر ہے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس بات کو پھر سے آپ کو بتائیں گے. قبلہ کی طرف منہ یا پشت کرنے سے اجتناب کرتے. قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھنا منع ہے، اس لیے انسان کو نہ تو پیٹھ کرنی چاہیے قبلے کی طرف اور نہ رخ کرنا چاہیے. شکر ہے ہم امریکہ میں ہمارا قبلہ موسٹلی ترچھا ہے، اس لیے ہمارے گھروں میں یہ شکر ہے کہ یہ موقع نہیں آتا. ہم چاہے جس طرح سے بھی بنا ہوا گھر لیں، ہم قبلے کی طرف رخ نہیں کرتے، نہ ہماری پیٹھ قبلے کی طرف ہوتی ہے. اور آپ جب ضرورت کے لیے نکلتے تو انگوٹھی اپنی الگ کر دیا کرتے تھے جس میں اللہ اور اس کے رسول کا نام لکھے ہوئے تھے. اس لیے اللہ کا لاکٹ پہننا، یہ سب کرنا، یہ سب پسندیدہ نہیں ہے. ایک تو اللہ کے ناموں کو لٹکانا یا قرآن کی آیتوں کو لٹکانا پسندیدہ نہیں ہے، گلے میں یا باندھنا ہاتھوں میں پسندیدہ نہیں ہے، اس لیے کہ انسان پھر اس کی حفاظت نہیں کر سکتا. اسی طرح آپ جب واش کرتے تھے اپنے جسم کو تو پھر آپ لیفٹ ہینڈ سے واش کرتے، اور جب آپ اپنی ضرورت کے بعد باہر نکلتے اپنی جگہ سے تو آپ پہلے اپنے رائٹ فٹ کو اپنے آگے بڑھاتے، اس کے بعد پھر آپ بایاں رکھتے. اسی طرح آپ دعا پڑھتے تھے جاتے وقت میں بھی اور دعا پڑھتے تھے نکلتے وقت بھی. اور غسل کے لیے آپ پردہ آپ نے ضروری قرار دیا تھا. آپ گھر میں نہاتے تو کپڑے کا پردہ تانا جاتا تھا اور کپڑے کے بغیر آپ نے کبھی غسل نہیں کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ بھی غسل کیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ آپ نے زندگی بھی گزاری ہے، مطلب اور بھی ازواج کے ساتھ گزاری ہے، لیکن آپ نے چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ غسل کیا، آپ کی اسپیشلٹی ہے کہ آپ نے غسل بھی کیا آپ کے ساتھ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ اسٹیٹمنٹ ہے اور آپ کا یہ فرمان ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی برہنہ حالت میں نہیں دیکھا. آپ حد درجے حیادار تھے، آپ حد درجے حیادار تھے. تو آپ کی جو ہے یہ عادات جو ہم نے سیکھی ہیں الحمدللہ. آپ چھینکتے تو پست آواز سے چھینکتے، ہاتھ یا کپڑا منہ پر رکھ لیتے. آج ہمیں بتایا جاتا ہے پینڈیمک میں کہ آپ کو چھینک آئے تو آپ کیسے اپنے وائرس سے دوسرے کو بچا سکتے ہیں، آپ کو کیسے چھینکنا چاہیے، آپ کو کیسے کھانسنا چاہیے. 1400 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ کس طرح ہائیجین کو برقرار رکھا جائے گا، کس طرح دوسروں کی سیفٹی کا خیال رکھا جائے گا. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. ہم مسلمان کتنا اپنے آپ میں پراؤڈ فیل کریں کہ ہمارا نبی آج سے 1400 سال پہلے جب کہ پوری انسانیت ڈارکنیس میں تھی، الحمدللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا نبی عطا کیا تھا جو ہر طرح سے ایک جوہر اور ایک ہیرا اور ایک ایسا انسان تھا کہ جس کی چمک پوری دنیا میں محسوس کی گئی اور دیکھی گئی. الحمدللہ جس کی چمک یہاں تک پہنچ رہی ہے اور جس کی چمک قیامت تک پہنچے گی اور جو قیامت میں بھی چمکے گا اور جو انشاءاللہ تعالیٰ آخرت میں بھی چمکے گا اور جو اللہ کی جنت میں بھی جس کی چمک دکھائی دے گی. اللہ سے یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں کو یہ تمام چمک عطا کرے، آمین. ابھی اس دنیا کی میں بھی جو دکھائی دے رہی ہے وہ بھی ہم سیکھیں اور دیکھیں. آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں حوض کوثر پر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کوثر نصیب کرے اور اللہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن سے مل کے اللہ کے نبی خوش ہوں گے، جن سے مل کے ان کو یہ لگے گا کہ میرے کچھ احسان کا بدلہ میری امت نے چکایا ہے، میرے مشن کو کچھ میری امت نے آگے بڑھایا ہے. شکر ہے کہ میری یہ امت دنیا میں گم نہیں ہو گئی، کھو نہیں گئی، بلکہ اس نے اپنے مقصد میں، اپنی زندگی کے مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کچھ کوشش کی ہے، ہاتھ پیر مارے ہیں. اللہ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جس سے اللہ راضی ہو جائے اور جس سے ہمارے نبی راضی ہو جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور ہماری زندگی کا آخری وقت جب آئے تو اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو اور اللہ تعالیٰ ہم اپنے انجام سے راضی ہوں انشاءاللہ. تو آگے چلیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کا انشاءاللہ تعالیٰ آگے باقی ہے معاملہ. ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ اپنے ان دو ابھی 7 دسمبر اور 14 دسمبر انشاءاللہ تعالیٰ یہ پروگرام مزید ہوں گے. اس کے بعد چھٹیاں ہیں اور چھٹیوں کے بعد ہم جنوری میں جب پروگرام شروع کریں گے تو نماز نبوی سے کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ ابھی سے آپ کو بتا دیتے ہیں، جنوری سے جب منڈے کا پروگرام شروع ہوگا تو نماز نبوی سے اسٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. ہم دیکھیں گے اس کی ترتیب کیسے ہوگی، 1 دن قرآن اور 2 دن نماز نبوی انشاءاللہ، تاکہ ہم
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں سے اپنے نمازوں کو صحیح کر سکیں انشاءاللہ۔ یہ بہت دنوں سے ریکویسٹ ہے لوگوں کی، اور جب آپ بھی سنیں گے اور سیکھیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ ہم مرنے سے پہلے ہم ایسی نمازیں پڑھ جائیں جیسی نمازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں انشاءاللہ، جو نمازیں اللہ کے پاس مقبول ہیں انشاءاللہ، جو نمازیں وزندار ہوں گی، جنت کی چابی بنیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو وہ بھی ہے انشاءاللہ، وہ بھی آپ کی سیرت کا ہی ایک حصہ ہوگا، نماز نبوی انشاءاللہ۔ لیکن ابھی یہاں پر انشاءاللہ 7 اور 14 کو ہم لوگ اس کو مکمل کریں گے۔ تو آج ہم نے کیا سیکھا؟ آج ہم نے یہ سیکھا انشاءاللہ تعالیٰ کہ آپ کی نجی زندگی کیسی تھی، آپ کی پرائیویٹ لائف کیسی تھی، اور اس کی روشنی میں ہم نے بہت سارے سبق سیکھے ہیں اپنی زندگی کے لیے، کہ ہم اپنی زندگی کو، اپنے باہر کی زندگی کو، جتنے باہر ہم اخلاق میں اچھے انشاءاللہ اپنے گھروں میں اچھے بننے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ ہم باہر والوں کے کام آتے ہیں، ہم اپنے گھر والوں کے بھی کام آئیں انشاءاللہ۔ ہم باہر والوں کی عزت کرتے ہیں، ہم گھر والوں کی بھی عزت کریں۔ ہم باہر میں بہت نرم اور پولائٹ ہیں، ہم انشاءاللہ اندر میں بھی ہوں۔ ہم باہر میں بہت مسکراتے ہیں، انشاءاللہ ہم اپنے گھر والوں کے لیے بھی ہوں، اور انشاءاللہ ہم قدر کر جائیں انشاءاللہ۔ ہمارے وقت کا حصہ بٹا ہوا ہو اللہ کی عبادت، گھر والوں کی خدمت، اور اس کے بعد اپنے کچھ آرام یا دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلقات کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہر ایک کام میں، ہر ایک مصروفیت میں اصلاح کا پہلو، تبلیغ کا پہلو، اللہ کی باتیں پہنچانے کا پہلو ہم ضرور زندہ اور تازہ رکھیں، تاکہ لوگوں تک صحیح بات پہنچتی رہے۔ اسی طرح ہم اپنے گھر میں بوجھل ماحول نہ ہونے دیں انشاءاللہ۔ ہم اپنے گھر میں ایک دوسرے کی کیئر، ایک دوسرے کی جو ہے نا کے ساتھ خوشی خوشی زندگی گزاریں۔ یہ نہ ہو کہ دو لوگ ساتھ تو رہتے ہیں، ساتھ تو چلتے ہیں ریل کی پٹری کی طرح، لیکن ملتے کبھی نہیں ہیں، یعنی ہمارے مزاج نہیں ملتے، ہماری باتیں نہیں ملتی، ہمارا وقت نہیں ملتا۔ اسی طرح انشاءاللہ تعالی ہمارے گھر میں جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہم نے یہ دیکھا کہ سادگی تھی اور سادہ تھا گھر۔ بس آپ کا گھر تمام انسانی جذبات سے پر تھا، لیکن اس میں کیا تھا؟ معصیت نہیں تھی، گناہ نہیں تھا آپ کے گھر میں۔ اپنے گھروں کو ہم گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اسی طرح اپنے گھروں میں ہم جو ہے وہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تہجد و اپنی راتوں کو زندہ کرتے ہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے راتوں کو کیا ہے۔ اسی طرح گھر کے ساز و سامان میں دوسرے اپنے سادگی کا اہتمام، اور اپنی ساز و سامان میں ان لوگوں کا حصہ جو کہ ضرورت مند ہے انشاءاللہ، بیجا جمع کرنے سے رکنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ، اور جو جمع ہے ان کو دینے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ جن چیزوں سے مرنے کے بعد ہمیں جدا ہونا ہی ہے، ان سے اگر اپنی زندگی میں جدا ہو جائیں تو اجر ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح آپ اپنے آرام دہ بستر سے کی وجہ سے اپنی نمازوں کی مصروفیت کو نہ بھولیں انشاءاللہ۔ ہم اپنے تہجد کے وقت بھی انشاءاللہ اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ، تاکہ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائیں، اور ہم اللہ کو اس وقت پکار سکیں جب کہ وہ چاہتا ہے اور دینے پر تلا بیٹھا ہوتا ہے۔ اسی طرح انشاءاللہ تعالی دنیا کو ہم اتنا ہی استعمال کریں، اور دنیا کو ایک امتحان گاہ سمجھیں انشاءاللہ۔ یہ سب کچھ سیکھا ہے ہم نے، یہ ہم نے سیکھا ہے کہ سامان کو جمع کرنے کی ٹینڈنسی نہ ہو انشاءاللہ۔ ہم نے یہ سیکھا ہے کہ دنیا والے دنیا لے جائیں اور ہم آخرت کی فکر کریں انشاءاللہ تعالی۔ اور ہم نے یہ سیکھا ہے کہ کھانے میں اللہ کا اپنے رب کا، اپنے آقا کا شکر ادا کیا جائے گا۔ کوئی کھانے پر بلائے گا تو دعوت قبول کی جائے گی، لیکن اس کو دعا دی جائے گی بدلے میں انشاءاللہ۔ ہم نے یہ سیکھا ہے کہ کھانا کھانے کے طریقے کیسے ہوتے ہیں، پانی پینے کے طریقے کیسے ہوتے ہیں۔ ہم نے یہ سیکھا ہے کہ محبت آپس میں بڑھانے کے طریقے کیسے ہوتے ہیں۔ ہم نے یہ سیکھا ہے کہ اٹھا بیٹھا کیسا جائے گا، ایک مومن کیسا اٹھتا بیٹھتا ہے۔ اسی طرح ہم نے یہ سیکھا ہے کہ ہم کتنی دفعہ، کتنی بار اپنی حاجت جب پوری کرنے جاتے ہیں تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی اللہ کی جو ہے نا وہ نعمت ہے جو ہمیں اس وقت موجود ہے، لیکن پھر نہ ہم شکر ادا کرتے ہیں، نہ ہم اللہ کا سے پناہ مانگتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ وہ جگہیں ایسی ہیں جہاں سے پناہ سیکھنی چاہیے اور لینی چاہیے۔ تو ہمیں امید ہے کہ ہم نے یہ سب کچھ سیکھا ہے، لکھا ہے انشاءاللہ تعالی۔ ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگلے پروگرامز تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ضروری اعلان یہ ہے کہ ہم لوگ کل صحیح بخاری اور حفظ کی کلاس کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ صحیح بخاری کا ٹیسٹ اور تفسیر کا ٹیسٹ جا چکا ہے۔ میری تمام گروپ لیڈر سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے اپنے گروپ کو چیک کریں انشاءاللہ، سب سے بات کریں،
سب کو تھوڑا سا، سب چھٹیوں میں ذرا چھٹیوں کے موڈ میں ہوئے ہیں، سب کو تھوڑا سا ایکٹیو کریں، سرگرم کریں، تاکہ یہ انشاءاللہ یہ ٹیسٹ پورے ہو سکیں۔ 13 تاریخ تک ہمیں آپ کے پہلے پیپر کا ٹیسٹ چاہیے انشاءاللہ۔ کوئی جلدی نہ کرے اور جلدی نہ بھیجے، ضرور اس میں وقت لگائے، ڈھونڈے، پڑھے، سیکھے، اس کے بعد لکھ کے بھیجیں۔ یہ نہ کہے کہ مجھے بس جو آتا میں جلدی سے کر کے اپنے سر پر سے بوجھ اتاروں، نہ۔ یہ علم جو ہے نا بوجھ اتارنے کی ٹینڈنسی سے نہیں سیکھا جاتا، علم مشقت سے سیکھا جاتا ہے۔ مشقت کریں انشاءاللہ تعالیٰ تو ضرور جو ہے نا علم بھی ملے گا اور عمل کی توفیق بھی ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور اللہ کی رضا تو ملنی ہے انشاءاللہ۔ اسی طرح یہ بات جو ہم نے کہی ہے آپ لوگ پلیز اپنے پاس تمام لوگوں کو پروموٹ کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں امید ہے کہ لبنہ سن رہی تھی یہ بات، ہم ایک دوسرا فلائر بنائیں گے جس میں ہم نماز نبوی کو کے لیے جو ہے وہ آگے سے لوگوں کو پروموٹ کریں گے، اور یہ فلائر لوگوں تک پہنچائیں گے تاکہ ہم دنیا میں ہر جگہ یہ بھیج سکیں کہ آئیے آپ کو سکھاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی۔ ہم یہ نہیں کہتے، ہم یہ فتویٰ نہیں دے رہے کہ آپ کے پڑھنے والی نماز غلط ہے اور آپ کی نماز قبول نہیں ہو رہی، مگر ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ ہم اپنی نمازوں کو اتنی خوبصورت بنا لیں جیسا اور ویسا بنا لیں جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، تاکہ مزید وزن، مزید جنت کی چابی اور مزید اللہ کے پاس قرب کا ذریعہ حاصل کر سکیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو جزاکم اللہ خیراً کثیرا وحسن الجزا۔ ماشاءاللہ آپ سب نے اتنا وقت لگایا، انتظار کیا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کا بہترین اجر دے۔ اپنے ساتھیوں میں سے دیکھیں، پکڑیں، چنیں، لائیں، لوگوں کو لگائیں یہاں پر تاکہ لوگ سنیں، سیکھیں اور عمل کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ ایک انسان کے کرنے کا کام نہیں، آپ سب کا کام ہے، اور آپ سب کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ جو جتنا کر رہا ہے اللہ کے پاس اتنا مقبول ہے اس کا عمل انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسی کوشش میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو داعی اللہ یعنی اللہ کی طرف پکارنے والا بنا دے انشاءاللہ۔ ایک پروفیشن پر اپنا نام لکھ لیجئے، اور وہ ہے کہ ہمیں داعی اللہ بننا ہے، اللہ کی طرف بلاتے رہنا ہے اپنی زندگی کے آخری سانس تک انشاءاللہ تعالیٰ۔ آمین یا رب العالمین۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے آنے اور بیٹھنے کو قبول کرے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا زیادہ یہاں پہ وقت لگانا قبول کر لے انشاءاللہ تعالیٰ، آمین۔ اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، اللہ رب العالمین ہمیں سیرت سے سیکھنے والا بنا دے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہماری راتوں کو زندہ کرنے والا بنا دے، ہمیں اپنا بندہ بنا دے، اللہم لبیک پڑھ کے نمازوں کے لیے دوڑنے والا بنا دے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہم سب کے گھروں کو گناہوں سے پاک کر دے یا رب العالمین، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہمارے گھروں کو ایک ٹرانزٹ، اس دنیا کے اسٹے کو ایک ٹرانزٹ میں رہنے والی فکر عطا کر دے انشاءاللہ۔ ہمیں ہماری جنت، ہماری ڈیسٹینیشن ہماری نگاہوں میں مزید واضح کر دے۔ اے اللہ ہم آپ سے مانگتے ہیں، بہت گنہگار ہیں، بہت کمزور ہیں، لیکن اے اللہ ہم آپ سے مانگتے ہیں اس لیے کہ آپ اب کبھی مانگنے والے کو خالی ہاتھ لوٹاتے نہیں ہیں، کہ اللہم انا نسألک کل جنت الفردوس و نعوذ بک من النار۔ اے اللہ ہم سب آپ سے جنت الفردوس طلب کرتے ہیں اور جہنم کی آگ سے رہائی چاہتے ہیں یا اللہ۔ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس و نعوذ بک من النار۔ اے اللہ ہم آپ سے آپ کی رضا چاہتے ہیں اللہ، اے اللہ ہم آپ سے آپ کی محبت چاہتے ہیں اللہ، آپ کے نبی کی محبت چاہتے ہیں اللہ۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے، ہم سب کے عمل کو قبول کر لیجئے، ہمارے دن اور رات بدل دیجئے اللہ، ہمارے دل اور دماغ بدل دیجئے اللہ، ہمارا لباس اور ہمارا اٹھنا بیٹھنا بدل دیجئے، ہمارا سونا جاگنا بدل دیجئے اللہ۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو بدل دیجئے اللہ، ہماری اولادوں کو بہترین دین پر چلنے کی توفیق عطا کیجئے یا اللہ، ہماری اولادوں کو بہترین اپنے رب کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا کیجیے، اپنی پہچان عطا کر دیجیے، اپنا قرب عطا کر دیجیے اللہ۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے اللہ۔ اے اللہ ہمارے جو بھی بچے ہیں، جن شادی شدہ زندگی جن کی بھی ہے اللہ، سبھوں کی زندگی میں برکت عطا کیجیے، محبت عطا کیجیے اللہ، دونوں خاندانوں کو جوڑ کے رکھیے اللہ۔ اللہ حذیفہ اور امرین کے نکاح میں بھی اللہ برکت عطا کیجیے اللہ، میرے بچوں کو خوش رکھیے یا اللہ، حمزہ اور زویا کو بھی خوش رکھیے، ان کی زندگیوں میں برکتیں نازل کیجیے اللہ۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو، دونوں بچوں کو اور تمام آنے والے سننے والوں کے بچوں کو، تمام امت کے بچوں کو اے اللہ خیر پر میں جوڑے رکھیے اور خیر ہی نکالیے یا اللہ، اور خیر ہی پر جمع رکھیے، آمین یا اللہ یا اللہ یا رب العالمین۔ ہم سب سے راضی ہو جائیے اور ہمیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ آپ ہم سے راضی ہوں یا اللہ۔ ہم میں سے جو کوئی بھی بیمار ہے اللہ، ان کو بہترین شفائے کاملہ عاجلہ سے نوازیے، جو لوگ اس بیماری میں چلے گئے شہادت کا درجہ عطا کیجیے، ان کے فیملی کو یا اللہ بہترین صبر اور اجر سے نوازیے، ان کے لیے بہترین مددگار کھڑے کر دیجیے یا اللہ۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی رضا پہ راضی رہنے کی توفیق عطا کیجیے یا اللہ۔ یا اللہ ہم سب کو اس جو ہے وہ
بے برکتی سے بچائیے یا اللہ، ہم سب کو اس وبا سے بچائیے یا اللہ۔ یا اللہ دنیا میں جتنے بھی لوگ یا اللہ اس کی جو شفا کے لیے جو دوا آ چکی ہے اللہ اس کے اندر شفا ڈال دیجیے اللہ، اس کے نقصان سے انسانیت کو بچا لیجیے اللہ، اس کے اندر اپنی طرف سے شفا ڈال دیجیے اللہ۔ اے اللہ اس وبا کو ختم کر دیجیے، دور کر دیجیے، اور اس میں لڑنے والے جہاں کہیں پر بھی فرنٹ لائنرز ہیں یا اللہ سبوں کی حفاظت کیجیے اللہ، ڈاکٹرز کی، نرسز کی، تمام ان لوگوں کی جو اس میں محنت کر رہے ہیں یا اللہ، جو لوگ کھانے کھلا رہے ہیں، جو لوگ کے لوگوں کو جو ہے وہ سہولت فراہم کر رہے ہیں، لوگوں کے کو بیماری سے بچا رہے ہیں، مرنے سے بچا رہے ہیں، بھوک سے بچا رہے ہیں اللہ، اس میں ہمارا بھی حصہ ڈال دیجیے یا رب العالمین۔ اے اللہ آپ سے مانگتے ہیں وہ تمام خیر جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، ان تمام چیزوں کے شر سے آپ کی پناہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے اللہ، ہمیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ آپ ہم سے راضی ہوں یا ربی، ہمیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ آپ ہم سے راضی ہوں یا ربی، ہمیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ ہماری زبانوں پر کلمہ لا الہ الا اللہ، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی، ہم انمیوٹ کریں گے آپ سب کو انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا و احسن الجزا۔